مطلب لینے سے پہلے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام جی. ٹھیک ہے عاطف بھائی. جی بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہلو ہے. جی ہاں السلام آ رہی علیکم. ہے. شور ہے. آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کال پر لیا. میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی 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 زندگی دے اور ایسے ہی ہمیشہ آمین. کامیاب و کامران کرے. سر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ سوشل پہ آپ کوشش کریں ٹک ٹاک پہ آئے، انگلش پہ ڈیبیٹ نان مسلم جو انگلش لوگ ہیں جیسے کہ جی یورپین رشین، سو بیٹر ہوگا کہ اردو پنجابی کے علاوہ انگلش میں بھی ڈیبیٹ ہو، این ادر لوگ جوائن کرے آپ کو، آپ کے علم سے استفادہ جی ہاں حاصل. ارادہ تو ہے انشاءاللہ اس کو بھی شروع کریں گے. کچھ ایک کام آج کل ہے تو ذرا اس کو میں نمٹا لوں تو انگلش میں شروع کریں گے انشاءاللہ. جی جی بس یہی کہنا تھا. بس میرے اطلاع لیے کے دعا لیے کیجیے گا. مفتی صاحب کا انگلش آپ چینل سے بھی ہے، آپ کو سننے تو سے علم میں مفتی صاحب اتنا آپ کا اضافہ انگلش ہو رہا ہے. چینل بھی ہے نا؟ جی ہاں فرسٹ میرا ٹائم ایسے انگلش. ہوتا ہے جو شک و شبہ میرے اندر ہو نا، اگلے دن وہی ویڈیو آپ کی آئی ہوتی ہے. خدا کی طرف سے ایک گڈ گفٹ ہوتا ہے نا انسان جب الحمدللہ. ایسے ہی مطلب کہ میں نے اب سوچ رہا ہوں 2-3 بار ایسے ہوئے شک شبہ میں، نیکسٹ ٹائم وہی ویڈیو آپ کی سامنے آ گئی کہ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے. تو چلے میں الحمدللہ. بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جہاں جہاں شک شبہ تھا نا میرے، وہ آپ کی ویڈیو سے بہت دل کو سکون اور تسلی ملی. اور میں ایک خواب دیکھا تھا، کچھ وہ کہنا چاہتا تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کا نام جو میرے سینے میں آیا، اور ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کانوں میں کہا شرک کی معافی نہیں باقی ہر گناہ کی معافی ہے. اب اس کے بعد تو میری کنڈیشن ایسے تھی کہ جیسے 5 وقت کا نمازی تہجد گزار، لیکن میں دنیاوی پھر چلنے لگا تو تھوڑا سا دور ہوا اس روحانیت سے. مجھے جو محسوس ہو رہا تھا اس ٹائم، تو یہ کچھ کیفیت سی ہوئی تھی میرے ساتھ کہ اللہ کا نام میرے سینے میں آیا اور مجھے کسی نے کہا کہ شرک کی معافی نہیں باقی ہر گناہ کی معافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مبارک خواب ہے. اور مبارک خواب جو ہے اس کی تو اس کا ذکر حدیثوں میں ہے. اور کوئی ایسا کام آپ اس وقت ہو سکتا ہے کر رہے ہوں کہ جو آپ کے علم میں. اچھا ذرا سا میوٹ کر لیجیے تو کہ آواز لوٹ کر آ رہی ہے. جی جی کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس میں کوئی شرک کا شائبہ ہو، تو اس لیے وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی کے طور پر آپ کو آیا ہو، تو یہ ایک مبارک خواب ہے. اس کے اوپر آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. اور یہ بات صحیح ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جناب، چلیں جزاکم اللہ جی خیرا. شکریہ جی شکریہ بہت. بس یہی آپ سے جو تھا نا ایک تمنا تھی میں کہ آپ کو یہ شیئر کروں. لیکن ایسا ممکن ہے کہ خواب میں اللہ کا نام سینے کے اندر آئے؟ خواب میں کچھ بھی بھائی دیکھیں، خواب جو ہے وہ ہمارے لاز آف فزکس کو تو فالو کرتا نہیں ہے. اب جی آپ نے مان لیجئے جو ایک انسان مر گیا، بعض مرتبہ ہم خواب میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب جی زندگی میں تو دیکھ نہیں لیکن سکتے. وہ جس نے اس کا مجھے کوئی کانوں قانون میں تو ہے نہیں. کہا تھا کہ کانوں میں جس نے کہا تھا، جاگ بھی رہا ہوں سو بھی رہا ہوں ایسی کنڈیشن تھی، اور مجھے ہر طرف جو نا اللہ کا نام ہی نظر آ رہا تھا. اوپر اللہ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں مجھے اسی وقت موت نصیب ہو جائے. خیر جی یہ تو بعض کہنے کا مرتبہ مقصد میں ہر طرف دیکھیں. مجھے اللہ کا نام ذکر نظر آ رہا تھا، جہاں جہاں ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے نظر ٹھیک ہے. ڈال اب رہا سن تھا. لیجئے سن جی لیجئے. خواب کے جو معاملات ہوتے ہیں ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، صرف ایک قانون لاگو ہوتا ہے، وہ جی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان میری صورت خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا. یہ والا قانون لاگو ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. آپ خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے. لیکن خواب دیکھنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب بھائی میں تو بہت اونچے مقام پہ فائز ہو گیا. کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2-4 خواب اچھے آ جاتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات بتا رہا ہوں. 2-4 خواب سمجھ آ جاتے ہیں ان کو اچھے، تو سمجھتے ہیں کہ بس اب وحی بھی آنے والی ہے، اگلا خواب میں وحی آئے گی، اور یہ ہے کہ مجھے معراج کا سفر بھی ہوگا. تو یہ جو اور اس کے بعد پھر جناب مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن اس انعام کی شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان خوابوں کے اوپر عمل اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو مہدی وغیرہ سمجھنے لگیں یا کوئی خدا کا کوئی بہت ہی پہنچا ہوا کوئی بندہ سمجھنے لگے. بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہدایت کا ایک سائن بھیجا ہے. تو اگر زندگی میں کوئی شرک کہیں ہے تو اس سے بچیے، دیٹس اٹ. اب وہ کس طرح دیکھا کیا دیکھا وہ اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرا. جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا.